الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے قرآن کے 7 حروف یا 7 لہجے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے القرآن انزل علی 7 احرف فاقرؤوا ما تیسر منہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے یہ قرآن 7 حروف پر نازل کیا گیا ہے، بس اس میں سے جو تمہارے لیے آسان ہو اس طریقے سے پڑھ لو۔ قرآن کریم کے 7 حروف پر نازل ہونے سے کیا مراد ہے؟ یہ بڑا معرکۃ الآراء اور طویل الذکر مسئلہ ہے۔ یہاں پوری بحث تو نقل کرنا مشکل ہے، لیکن اس کے متعلق آپ لوگوں کو میں 2 قول ذکر کروں گا جو 7 حروف کے مفہوم کو سمجھنے کے زیادہ قریب۔ نمبر فرسٹ اس میں یہ ہے، اس سلسلہ میں زیادہ مشہور قول امام طحاوی رحمہ اللہ کا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم نازل تو صرف قریش کی لغت پر ہوا تھا، لیکن چونکہ اہل عرب مختلف علاقوں اور قبائل سے تعلق رکھتے تھے اور ہر ایک کے لیے اس پر ایک لغت پر قرآن کریم کی تلاوت بہت دشوار تھی، اس لیے ابتدائی اسلام میں یہ اجازت دی گئی تھی کہ وہ اپنی علاقائی زبان کے مطابق مترادف الفاظ کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کر لیا کریں، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مترادفات متعین فرما دیے تھے جن سے وہ تلاوت کر سکیں۔ یہ مترادفات جس کو ہم سینونیمز کہتے ہیں، قریش اور غیر قریش دونوں کی لغات سے منتخب کیے گئے تھے، اور یہ بالکل ایسے تھے جیسے عربی میں ہم تعال ادھر آ جا، تعال کا معنی ہے ادھر آ جا، تو ہم تعال کی جگہ ہلما بولتے ہیں۔ تعال کہتے ہیں کہ ادھر آ جا، کم ہیئر، اس کے لیے ہم عربی میں بولتے ہیں تعال، تو تعال کی جگہ ہلما بولتے ہیں۔ یا اقبل کی جگہ ہم اذن پڑھ دیا جائے، اقبل ایکسپٹ دس، اس کو قبول کریں، تو اذن یہ پڑھا کرتے ہیں۔ تو معنی سب کے ایک ہی رہتے ہیں۔ نیز یہ اجازت صرف اسلام کے ابتدائی دور میں تھی، جبکہ تمام اہل عرب قرآنی زبان کی پوری طرح عادی نہیں ہوئے تھے۔ پھر رفتہ رفتہ اس قرآنی زبان کا رواج بڑھتا گیا اور اہل عرب اس کی عادی ہو گئے اور لغت قریش پر قرآن کی تلاوت آسان ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے قرآن کا آخری دور کیا۔ آخری دور کا مطلب کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت فرمائی، جسے عرصہ اخیرہ کہا جاتا ہے۔ تو اس موقع پر یہ مترادفات کے ساتھ پڑھنے کی اجازت ختم کر دی گئی اور صرف وہی طریقہ باقی رہ گیا جس پر قرآن نازل ہوا تھا۔ امام طحاوی کے علاوہ حضرت سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ، ابن وہب رحمہ اللہ اور حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی قول اختیار کیا ہے، بلکہ حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے اس قول کو اکثر علماء کی طرف منسوب کیا ہے کہ زیادہ تر علماء کا یہ قول ہے کہ جو باقی مترادفات والا طریقہ تھا وہ ختم ہو گیا، صرف وہی طریقہ باقی رہ گیا جس پر قرآن کریم نازل ہوا تھا۔ یہ تو ایک بات ہو گئی، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول میں نے آپ کو نقل کیا۔ دوسری بات، قرآن کریم کے 7 حروف کی سب سے بہتر تشریح اور تعبیر یہ ہے کہ حدیث میں حروف کے اختلاف سے مراد قرأتوں کے اختلاف ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو ابتدا میں بتا دیا کہ 7 حروف یا 7 لہجے، تو 7 حروف سے مراد اختلاف قرأت کی 7 نوعیتیں ہیں، مطلب مختلف قرأتوں کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں۔
تو ہر ایک کی قرت جدا جدا ہے. چنانچہ قرتیں تو اگرچہ 7 سے زائد ہیں لیکن ان قرتوں میں جو اختلافات پائے جاتے ہیں وہ 7 طرح کے ہیں. قرتیں تو بہت زیادہ 17 تو 19 تقریباً بنتے ہیں، لیکن ان میں جو اختلافات ہیں وہ اختلافات تقریباً 7 طرح کے ہیں. اب 7 طرح کے اختلافات میں آپ لوگوں کو ذکر کرنے جا رہا ہوں، ان کو نوٹ کرتے جائیے، یہ انتہائی اہم ہے، انتہائی امپورٹنٹ ہے. نمبر فرسٹ اس میں ہے مفرد اور جمع کا اختلاف، سنگولر اور پلورل کا ڈیفرنس، کہ ایک قرت میں لفظ مفرد آیا ہو اور دوسری میں صیغہ. مثلا ایک قرت میں ایک ورڈ آیا ہے قرآن پاک کا وہ سنگولر ہے، دوسرے میں جو ورڈ قرآن پاک کا آیا ہے وہ پلورل ہے. مثلا اب میں ایک آیت بتاتا ہوں، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، اور آپ کے رب کا کلمہ پورا ہو گیا. اور ایک جگہ پر ہے کلمات ربک، تمت کلمات ربک، تو ایک کلمہ ہے اور ایک کلمات ہے، تو کلمہ سنگولر ہے اور کلمات پلورل ہے. تو نمبر 1 فرسٹ ہو گئی مفرد اور جمع کا اختلاف، کہ ایک قرات میں لفظ مفرد آیا ہو اور دوسری قرات میں لفظ جمع آیا ہو، تو اس کو ہم مفرد اور جمع کا اختلاف بولتے ہیں. سیکنڈ نمبر جو ہمارے پاس آتی ہے وہ ہے تذکیر و تانیث کا اختلاف، میسکولین فیمینین کا ڈیفرنس، کہ ایک میں لفظ مذکر استعمال ہو اور دوسری میں مؤنث. فار ایگزامپل ایک جملہ آیا ہو اس میں مذکر استعمال ہوا ہو، دوسری میں مؤنث لفظ استعمال ہوا. جیسے ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، لا یقبل اور لا تقبل. تو لا یقبل جو صیغہ ہے یہ مسکولن کا ہے، مذکر کا ہے، اور لا تقبل یہ فیمینین کا صیغہ ہے، مؤنث کا ہے. تو تذکیر اور تانیث کا اختلاف ہو گیا. تیسری وجوہ اعراب کا اختلاف، وجوہ اعراب کا اختلاف کہ زیر زبر وغیرہ بدل جائیں، جو اعراب ہیں وہ اعراب بدل جائیں. مثلا هل من خالق غیر اللہ، هل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور خالق ہے؟ تو غیر اللہ کی بجائے اگر ہم هل من خالق غیر اللہ پڑھیں، غیر اللہ کی بجائے غیر اللہ پڑھیں، را کی جو ضمہ ہے اس کو ہم کسرہ سے تبدیل کر دیتے ہیں. مثلا تبدیل ہوا ہے هل من خالق غیر اللہ، هل من خالق غیر اللہ، تو یہ اختلاف ہو گیا اعراب کا. 4 نمبر جو اختلاف، نمبر 4 جو ڈیفرنس ہے وہ صرفی حیثیت کے اختلاف ہے. کیا مطلب کہ صیغہ مطلب یا تو معلوم ہوگا یا مجہول ہوگا، یا فیملیئر ہوگا یا انفیملیئر ہوگا. جیسے یعرشون اور یغرشون، تو یغرشون یہ اس کو ہم معلوم کا صیغہ بولتے ہیں، یہ فیملیئر ہے، اور یغرشون فیملیئر نہیں ہے، مطلب جس کو ہم بولتے ہیں کہ اس کا فاعل نہ معلوم ہو، اس کا سبجیکٹ جو ہے ہم کہتے ہیں کہ سبجیکٹ اس کا اننون ہو. نمبر 5 جو آ رہی ہے وہ ہے ادوات. ادوات مطلب حروف نحویہ کے اختلاف. ادوات بولتے ہیں حروف نحویہ، جو ہمارے پاس بیسک گرامر ہے عربی کا، اس میں اختلاف. مثلا لیکن الشیطان، لیکن الشیاطین، ایک لفظ آیا ہمارے پاس لیکن الشیاطین، اور دوسری جگہ آیا ہے لیکن الشیاطین. تو لیکن الشیاطین اور لیکن الشیاطین، تو یہ دونوں الگ الگ ہو گئے. نحوی اعتبار سے بیسک عربی کے لحاظ سے اس میں ڈفرنس آ رہی ہے. 6 نمبر جو آ رہی ہے لفظ کا ایسا اختلاف جسے حروف بدل جائیں، مطلب پورا لفظ کہ پورا حرف بدل جائے. جیسے تعلمون، تعلمون، اور ایک جگہ پہ استعمال ہو جائے یعلمون، تو اس سے الفاظ بالکل حروف ہی بدل جاتے ہیں، ورڈز بالکل چینج ہو جاتے ہیں. اور 7 نمبر جو ڈیفرنس ہے وہ ہے لہجوں کا اختلاف. لہجوں کا اختلاف کے تجوید کے لحاظ سے جو لہجے ہم بولتے ہیں، جیسے تخفیف، تفخیم، امالہ، مد، قصر، اظہار اور ادغام وغیرہ. جیسے ہم الفاظ بولتے ہیں تو ہم قرآن پاک کے الفاظ کو تجوید کے مطابق اگر بولتے ہیں تو اس میں جو مختلف لہجے ہم استعمال کرتے ہیں وہ لہجے ہم تبدیل کریں. تو یہ قول متقدمین میں سب سے پہلے امام مالک کی یہاں ملتا ہے.
مشہور مفسر قرآن علامہ نظام الدین قمینی شیخوری رحمۃ اللہ علیہ اپنی ایک تفسیر غرائب القرآن میں لکھتے ہیں کہ احرف سبع کے بارے میں امام مالک کا یہ مذہب ہے. تو محقق ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ جو قرأت کے مشہور امام ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں اس حدیث کے بارے میں 30 سال سے زیادہ غور و فکر کرتا رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اس کی ایسی تشریح بولی جو انشاءاللہ صحیح ہوگی. تو یہ سب حضرات اس بات پر متفق ہیں کہ حدیث میں 7 حروف سے متعلق مراد اختلاف قرأت کی 7 نوعیتیں ہیں. مطلب یہ ہے کہ قرآن اگر ہم پڑھتے ہیں تو قرآن کو ہم 7 مختلف لہجوں میں یا 7 مختلف قرأتوں میں پڑھتے ہیں، تو اس سے مراد 7 مختلف قرأتیں ہیں. اور پھر اس پر بھی تمام کا اجماع ہو گیا ہے، تمام مفسرین اس پر متفق ہوئے ہیں کہ آخر سال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا رہے ہیں تو اسی سال جو جبرائیل امین کے ساتھ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک کی ریویژن کر رہے تھے تو اسی سال باقی تمام قرأتیں لہجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چھوڑ دی اور قرآن جو اصل لہجے میں نازل ہوا تھا اسی لہجے کے منافس. نیکسٹ ہمارے پاس جو بحث آتی ہے علوم القرآن میں، اصل میں ہم یہ جو بحث کر رہے ہیں یہ علوم القرآن ہے. علوم القرآن، قرآن کے متعلق جتنے علوم ہیں ہم یہ سب کچھ پڑھتے ہیں. تو قرآن کا جو علوم القرآن کا نیکسٹ ہمارے پاس ٹاپک آ رہا ہے وہ ناسخ اور منسوخ کا آ رہا ہے. ایک ہے ناسخ اور ایک ہے منسوخ. ناسخ کہتے ہیں نسخ کرنے والا، ناسخ ختم کرنے والا، منسوخ جو ختم ہو جائے. تو علوم قرآن میں ناسخ و منسوخ کی بحث بھی بڑی طویل ہے، لیکن یہاں صرف میں آپ لوگوں کو اس کے متعلق صرف بنیادی معلومات پیش کروں گا کہ آپ لوگ بنیادی معلومات کے بنا پر یہ جانے کہ ناسخ اور منسوخ سے کیا مراد ہے. دیکھیے سب سے پہلے ہم نسخ کی لغوی و اصطلاحی تعریف کریں گے. دیکھیے ہم ہر ایک لفظ کی دو تعریفیں کرتے ہیں، ایک لغوی کرتے ہیں اور ایک اصطلاحی کرتے ہیں. لغوی سے مراد جو ڈکشنری میننگ، عربک ڈکشنری کا جو میننگ ہوتا ہے وہ ہم کرتے ہیں کہ عربک ڈکشنری میں اس لفظ کا میننگ کیا ہے. اور اصطلاحی ہم کہتے ہیں کہ جو عام طور پہ رائج ہو لوگوں میں اور اس کتاب میں اس علم میں جو رائج ہو اسی کو ہم اصطلاح کے اصطلاح میں لوگوں کی اصطلاح میں اس کو ہم کیا کہتے ہیں، یا شریعت کی اصطلاح میں اس کو کیا بولا جاتا ہے. تو نسخہ کے لغوی معنی ہے مٹانا یا ظاہر کرنا. نسخہ ڈکشنری کا جو میننگ ہے اس کا وہ ہے مٹانا، ریموو کرنا، سائل کرنا، ختم کرنا. اور اصطلاحی تعریف اس کا یہ ہے رفع الحکم الشرعی بدلیل شرعی. رفع الحکم الشرعی بدلیل شرعی، کسی حکم شرعی کو کسی شرعی دلیل سے ختم کر دینا. ایک شرعی حکم، شریعت کا ایک حکم ہے اس کو ہم ختم کرتے ہیں لیکن ایک شریعت کی دلیل سے، شریعت کی ایک دلیل ہمارے پاس موجود ہو اس کے ساتھ ہم اس کو ختم کرتے ہیں. دیکھیں نسخ کی حکمت کیا ہے. دیکھیں بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ کسی زمانے کے حالات کے مناسب ایک شرعی حکم نازل فرماتا ہے، پھر کسی دوسرے زمانے میں حالات کے پیش نظر اس حکم کو ختم کر کے اس کی جگہ کوئی نیا حکم عطا فرما دیتا ہے. اس عمل کو نسخ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ زمانے اور حالات کے مطابق ایک حکم نازل فرماتا ہے، پھر دوسرے زمانے میں حالات کے پیش نظر اس حکم کو ختم کر کے اس کی جگہ کوئی دوسرا حکم اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے. یہ جو عمل ہے اس کو نسخ کہا جاتا ہے. اور جو پرانا حکم ختم کیا جاتا ہے، پرانا جو حکم ختم کیا جاتا ہے اس کو منسوخ، اور جو نیا حکم آتا ہے اسے ناسخ کہتے ہیں. مطلب یہ جو نیا آتا ہے یہ اس کو ختم کرنے والا آتا ہے، تو نئے حکم کو ناسخ کہیں گے اور پرانا جو حکم ہے اس کو منسوخ کہا جاتا ہے. اچھا جی، نسخ آیا کی بہت سی مثالیں موجودہ جو بائبل ہے اس میں بھی ملتی ہیں. مثلا بائبل میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، بائبل میں وہ لکھتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں 2 بہنوں کو بیک وقت نکاح میں رکھنا جائز تھا. یعقوب علیہ السلام کی جو شریعت تھی، ان کا جو دین تھا، تو اس میں 2 بہنوں کو، جو 2 سسٹرز تھی، بیک وقت ان کو ایک ہی شخص کی نکاح میں رکھنا جائز تھا. اور خود حضرت یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویاں لیا اور راحیل آپس میں بہنیں تھیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اسے ناجائز قرار دیا گیا. اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت میں ہر چلتا پھرتا جاندار حلال تھا،
جو بھی جاندار چلتا پھرتا تھا وہ حلال تھا حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت میں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بہت سے جانور حرام کر دیے گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں طلاق کی اب اجازت تھی کہ جو کوئی طلاق اپنی بیوی کو دے سکتا تھا، اجازت تھی، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں عورت کے زناکار ہونے کے سوا اسے طلاق دینے کی کسی حالت میں اجازت نہیں دی گئی، صرف اس صورت میں کہ عورت زناکار ہو، زنا کرے، اسی صورت میں اس کو صرف طلاق دینے کی اجازت تھی، باقی کسی بھی صورت میں عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں عورت کو طلاق دینے کی اجازت نہیں ہے۔ یاد رہے کہ احکام کا منسوخ کرنا اللہ کے ناقص علم کی وجہ سے نہیں، نعوذ باللہ، بلکہ اس سے علم الہی کا کامل ہونا ثابت ہوتا ہے۔ جیسے ایک ماہر حکیم بیماری کی کمی یا زیادتی کے لحاظ سے ایک ہی نسخہ نہیں ملاتا، بلکہ مریض اور مرض کے بدلتے ہوئے حالات پر بالغ نظری کے ساتھ غور کر کے نسخہ میں ان کے مطابق تبدیل کرتا رہتا ہے۔ تو اس وجہ سے متقدمین اور متاخرین، جو پرانے علماء ہیں اور جو قریب کے علماء ہیں، ان کے درمیان ایک اختلاف پایا جاتا ہے۔ نسخ کے بارے میں جو پرانے علماء ان کو ہم متقدمین کہتے ہیں، اور جو اخیر کے علماء ہیں ان کو ہم متاخرین کہتے ہیں، تو ان کی اصطلاحات میں ہلکا سا فرق ہے۔ متقدمین کی اصطلاح میں لفظ نسخ ایک وسیع مفہوم کا حامل تھا اور اس میں بہت سی صورتیں داخل تھی، مثلا عام کی تخصیص اور مطلق کی تقیید وغیرہ بھی نسخ کے مفہوم میں داخل ہے۔ چنانچہ اگر ایک آیت میں عام الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اور دوسری میں اسے کسی خاص صورت سے مخصوص کر دیا گیا ہے، تو علماء متقدمین پہلے کو منسوخ اور دوسری کو ناسخ قرار دیتے ہیں۔ تو جس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ پہلا حکم بالکل ختم ہو گیا، بلکہ پہلی آیت سے جو عموم سمجھ میں آ رہا تھا، دوسری آیت نے اس عموم کو ختم کر دیا۔ مثلا ایک آیت ہے قرآن پاک میں، وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ اس میں مشرک عورتوں کا لفظ عام ہے، اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ ہر قسم کی مشرکات سے نکاح حرام ہے۔ لیکن دوسری آیت میں ہے وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور تمہارے لیے حلال ہیں اہل کتاب میں سے باعفت عورتیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ پہلی آیت میں مشرکات سے مراد وہ مشرکات ہیں جو اہل کتاب نہ ہو، لہذا اس دوسری آیت نے پہلی آیت کے عموم میں تخصیص پیدا کر دی، اسپیشل ایک کنڈیشن اس میں لگا دی۔ متقدمین اس کو بھی فسخ کہتے ہیں اور پہلی آیت کے عموم کو منسوخ اور دوسری کو ناسخ قرار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، بس بالکل جو بھی جس قسم کی مشرکہ ہو سے نکاح جائز نہیں، حالانکہ ابھی جو اہل کتاب ہیں، جو عیسائی لوگ ہیں یا یہودی لوگ ہیں، تو عیسائی اور یہودی عورتوں سے مسلمان مردوں کا نکاح جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مشرکانہ عمل نہ ہو، مطلب وہ شرک نہ کر رہے ہوں۔ یہودی ہوں ٹھیک ہے، کٹر یہودی ہوں تو اسے نکاح جائز ہے، کٹر عیسائی ہوں ان سے نکاح جائز ہے اگر وہ شرک نہ کر رہے ہو۔ لیکن آج کل یہ نوٹ کیا گیا ہے کہ وہ لوگ شرک کر رہے ہیں۔ عیسائی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی نعوذ باللہ انہوں نے تصاویر بنائی ہیں، مریم علیہ السلام کی تصاویر بنا کے ان کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ اسی طرح یہودی لوگ بھی مختلف چیزوں کی عبادت کرتے ہیں، تو یہ لوگ شرک میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ تو آج کل علماء کا اس پر فتویٰ ہے کہ عیسائی اور یہودی عورتوں کے ساتھ مسلمانوں کا نکاح جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ بالکل صریح شرک کر رہے ہیں۔ یہ تو متقدمین کی رائے ہو گئی۔ اب متاخرین کے نزدیک فسخ کا مفہوم وسیع نہیں ہے، وہ صرف اس صورت میں نسخ قرار دیتے ہیں جس میں سابقہ حکم کو بالکل یا ختم کر دیا گیا ہو۔ چنانچہ جو اوپر کی مثال میں نے آپ کو بتا دی، اس میں متاخرین یہ کہتے ہیں کہ اس میں نسخ نہیں ہے، کیونکہ اصل حکم مشرکات سے نکاح کی ممانعت بدستور باقی ہے۔ آج کل بھی مشرکین جو عورت ہیں مشرکات سے، ان سے نکاح ممانعت ابھی ہے، ابھی بھی مشرکات سے نکاح نہیں ہو سکتا، اور صرف دوسری آیت سے واضح ہو گیا کہ پہلی آیت کا مفہوم خاص ہے، اس میں اہل کتاب عورتیں داخل نہیں ہیں۔ اب اگر ہم قرآن پاک میں دیکھیں کہ منسوخ آیتوں کی تعداد کتنی ہے، تو اس اختلاف کی وجہ سے متقدمین کے نزدیک منسوخ آیتوں کی تعداد بہت زیادہ تھی جو پہلے علماء تھے، اور متاخرین کی اصطلاح میں منسوخ آیات کی تعداد پورے قرآن میں کل 19 ہے، 19 آیات ایسے ہیں جو منسوخ ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان 19 آیتوں پر مفصل تبصرہ کر کے
صرف 5 آیتوں میں نسخ تسلیم کیا ہے کہ صرف 5 آیتوں میں الاتقان ایک کتاب ہے، الفوز الکبیر ان کی کتاب ہے الفوز الکبیر، تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ صرف 5 آیتیں اس میں نسخ منسوخ شامل ہے، باقی جو آیتیں ہیں اس میں نسخ نہیں ہے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہوا مذکورہ بالا بحث سے ہمارا مقصد دراصل یہ بتانا ہے کہ قرآن کریم کی آیتوں میں نسخ کا وجود معاذ اللہ کوئی عیب نہیں ہے جس سے قرآن کریم کے کامل و اکمل ہونے میں فرق پڑے، بلکہ یہ حکمت الہی کے عین مطابق ہے۔ جیسے حکیم مریض اور مرض کی کیفیت کے لحاظ سے علاج کے نسخوں میں تبدیلی کرتا رہتا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی بھی انسانوں کی حالت اور مزاج کے لحاظ سے احکامات میں تبدیلی کرتا رہتا ہے۔ وآخر دعوانا